السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اس نیک دعا کے ساتھ میں اپنی ولاگ کا آغاز کر رہی ہوں۔ تو آج میں بنانے لگی ہوں سموسے، تو میں نے سوچا کہ آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ سموسہ ریسیپی شیئر کروں۔ تو چلیں چلتے ہیں میرے ساتھ کچن میں۔ تو یہاں میں کچن میں آ گئی تھی، لیکن میرے ساتھ ایک بہت بلنڈر ہو گیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں نے مائک لگایا ہوا ہے، لیکن میرا مائک جو ہے لگایا تو تھا میں نے، لیکن وہ آف ہو گیا تھا۔ تو چلیں وائس اوور سے ہی کام چلاتے ہیں۔ یہاں میں نے میدا لیا، اور میدے میں میں نے پھر ڈالا گھی تھوڑا سا، تو ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے۔ تو یہ میں نمک یہاں پہ ڈال رہی تھی، اور پتہ نہیں اس وقت میں اتنے مزے مزے سے باتیں کر رہی تھی نا، بڑا موڈ تھا میرا گپ شپ کرنے کا، تو بس بعد میں اتنا دکھ ہوا ہے کہ وہ کچھ ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ تو اب میں یہاں پہ زیرہ ڈال رہی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا سموسے میں زیرہ تو بہت اہم ہے، زیرے کے بغیر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سموسہ ہے۔ تو زیرہ چاہے میں میکرونی میں ڈالوں، چاہے میں جس چیز میں بھی ڈالوں نا، زیرہ بہت ہی مجھے پسند ہے۔ تو یہاں پہ نا میں نے پہلے اچھے سے نا اس ڈرائی میدا میں گھی کو نا اچھے سے پہلے میں نے اس کو مکس کر لی ہے۔ سارے آٹے میں میں نے پہلے گھی کو مکس کیے، ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتی جا رہی تھی۔ پانی بالکل کم کم ڈالنا ہے، اور نا بالکل سخت ہاتھوں سے اس کو ہم لوگوں نے گوندنا ہے، اور ایک ڈو سی بنا لینی ہے۔ تو سموسے میں جتنا بھی سخت آٹا ہم رکھتے ہیں نا، تو وہ اتنے ہی اچھے بنتے ہیں۔ میں بس کم کم پانی ڈالوں گی اور اس آٹے کو سمیٹتی جاؤں گی۔ آپ یقین کریں، گھر میں نا جو چیز بنتی ہے نا، ماں کے ہاتھوں سے، ماں کا پیار، گھر کی صفائی، اور بچے دیکھ کے جو فیل کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، میں کہتی ہوں یہ ایک میموریز رہ جاتی ہیں۔ ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یاد رہتا ہے اس طرح سے ہماری امیاں گھر پہ چیزیں کیسے تیار کرتی تھیں۔ آج کل تو ہر چیز ریڈی میڈ مل جاتی ہے، سموسے مل جاتے ہیں، کیا کیا چیز ہے جو نہیں ملتی، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے گھر پہ ہی بنانا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بنا کے دینا۔ ایک تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ تو یہاں میرا چھوٹا بیٹا بھی آ گیا تھا، اذہان۔ تو اذہان میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، میرے تینوں بچے ہی بہت زیادہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، لیکن اذہان کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو یہ یہاں پہ میں نے نا جو ہے اس کو دیکھا، سیٹ کیا، اور یہ ڈو بن گئی اچھے سے۔ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ سخت ہے، مطلب یہ سافٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ ہو گیا، اب اس کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیے۔ تو یہاں پر نا جو آلو ہیں دوسری طرف میں نے رکھ دیے تھے، یہ بھی بوائل ہو گئے تھے، تو میں نے ان کو نکال کے تھوڑا ٹھنڈے پانی میں رکھا تاکہ ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ ہاتھوں سے ہی میں نے ان کو میش کرنا تھا، تو میں نے کہا کہ گرم ہوں گے تو میرے ہاتھ جلیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، تھوڑے سخت ان کو چھوڑنا ہے، بالکل بھی سافٹ نہیں کرنے کہ وہ حلوہ بن جائے، تھوڑے موٹے موٹے اچھے لگتے ہیں سموسوں میں، تو اس طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ خیر ریسیپی تو میری بہنوں کو سب کو میرے سے اچھی آتی ہوگی، لیکن بس میں نے کہا میں اپنی بھی شیئر کروں۔ تو یہاں پہ نا میں نے تھوڑا سا توے پہ گھی ڈال دیا تھا، اور یہ جو خشک مسالے ہیں نا، پہلے میں نے دھنیا ڈالا ہے، سرخ مرچ ڈالی ہے، پھر میں نے ہلدی ڈالی ہے، اور اب یہ کالی مرچ ڈال رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے یہ چاٹ مسالہ ہے، ہاں سوری بھول گیا تھا مجھے، یہ ہے وہی زیرہ۔ پھر زیرہ تو موسٹ فیوریٹ ہے میرا، پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اس کا ٹیسٹ نا بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے۔ تو اس کو نا میں تھوڑا سا دردرا کر لوں گی، کیونکہ اگر ہم کچے ہی ڈال دیتے ہیں نا اس میں، کسی بھی مسالے میں کچے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کچی سی ہونک مجھے تو آتی رہتی ہے، اسمیل سی جس طرح کے نا لگتا ہے کچا ہی ہے۔ تو تھوڑا سا میں نے اس کو دردرا کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو ہٹا لیا، بالکل بہت کم 2 سیکنڈ کے لیے کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ پیسے ہوئے مسالے ہیں، اتنا یہ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو یہاں پہ جیسے یہ دردرا ہوا ہے، اس کو میں نے نکال لیا ہے۔ تو یہاں پر اب میرے پاس آلو ہیں،
وہی میں نے آپ کو بتایا نا، تھوڑے سے میں نے ہارڈ رکھے ہیں، بالکل اتنے سافٹ نہیں تھے کہ وہ ٹوٹتے رہیں، تھوڑے سے دیکھیں ہارڈ ہیں، اور تاکہ وہ گٹلیاں گٹلیاں سی رہیں، ایسے گٹلیاں نہ ہوں کہ بالکل کچے ہوں، لیکن ہمیں تھوڑے سے موٹے موٹے چاہیے تاکہ ہم خود ہی چبائیں تو اس کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میرے پاس ہے اناردانہ، اور ساتھ میں یہ میتھی اور پیاز، سبز مرچ، پودینہ، دھنیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے ڈال دیں۔ اور ہاں سوری بتانا بھول گئی، وہ ہے ایک وہ جو میں نے مسالے تھوڑے سے دردرے کیے نا، ایک وہ تھے۔ ان ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے جو ہے نا صاف کیا، اور میں نے ایک جگہ ان کو اکٹھا کر لیا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے نا سبز مرچ، پودینہ، دھنیا نوٹ کیا ہوگا کہ اس کی خوشبو اتنی اچھی آتی ہے، ساتھ میں میتھی کی، تو ان کو اوپر سے کچا ہی ہم نے اس طرح ڈالنا ہے، یہ تو ظاہر ہے کچے ہی جائیں گے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ تو ان کی خوشبو نا اتنی اچھی آ رہی تھی، دل کر رہا تھا بس ایسے ہی میں نا اس مسالے کو تھوڑا سا ٹیسٹ کروں اور کھاؤں۔ تو بس دیکھیں تھوڑا تھوڑا میں ہلکے ہاتھوں سے ان کو کر رہی تھی، کیونکہ کوٹنے والا سین یہاں پہ بالکل نہیں تھا، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں کر رہی تھی تاکہ یہ موٹا موٹا ہی رہے، اور سموسوں میں جب ہم کھائیں نا تو یہ ایسے منہ میں آئے اور بڑا مزے کا ہمیں اس کا ٹیسٹ آئے۔ تو جو ہے میتھی کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی تھی، پودینے کی بھی ساتھ مل کے۔ تو میتھی کا یہ ہے کہ میں تو میتھی کم ڈالتی ہوں، کیونکہ پتہ ہے میرے سے اگر میتھی زیادہ ہو جائے نا، تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، بس میتھی کا ہی ذائقہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ باقی چیزوں کا ذائقہ ختم ہی ہو جاتا ہے، تو میتھی بہت کم میں ڈالتی ہوں۔ تو پلیز آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اچھے اچھے کامنٹ کرنے ہیں، آپ لوگوں کے کامنٹ کا مجھے بہت انتظار ہے، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے مجھ سے بات کرنا، آپ کا دل کرے تو موسٹ ویلکم، ضرور آپ بات کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں سے میں اپنی باتیں شیئر کروں گی، اور امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو یہ ہو گیا اچھے سے، تو میں اس کو رکھ کے ہینڈ واش کر کے تو پھر اگلا آپ کو اسٹیپ دکھاتی ہوں، بتاتی ہوں۔ تو یہ سارا میں نے ایک سائڈ پہ اس کو رکھ دیا، تاکہ میں جب تک وہ سیٹ کر لوں، باقی کا سامان اس کی ڈو بنا لوں، سوری ڈو کہتی ہوں، وہ بنا لوں اس کے سموسہ فل کرنے کے لیے نا پٹیاں بنا لوں۔ تو یہاں پہ پھر میں نے ساری جگہ کلین کی، کیونکہ شیلف پہ ہی میں نے وہ بنانی تھی، کیونکہ مجھے تو ایزی رہتا ہے شیلف پہ بنانا، چکلا بیلن مجھے مزہ نہیں آتا اس پہ بالکل بھی، پتہ نہیں کیوں۔ شیلف اگر میں صاف ستھری کر لوں نا، اس کے اوپر ہی میں پراٹھے بیلوں یا سموسے بنانے ہوں، کچھ بھی کباب وغیرہ، تو مجھے یہاں پہ زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ تو یہاں میں نے تھوڑا سا میدا ڈال دیا، اچھے سے میدا میں نے ڈال دیا تھا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، پہلے نا میں چھوٹے چھوٹے سے وہ پیڑے بناتی تھی، تو کافی ٹائم لگ جاتا تھا، تو ابھی میں نے نا یہ ٹرک یوز کی ہے، آپ لوگ بھی یہ کریے گا۔ یہ نا اس طرح کہ پورا آٹا بس لے لو، پوری ڈو ہی ہاتھ میں اٹھا لو، اور اس کو ہم لوگ ڈال کے تو چھری کی ہیلپ سے نا ہم ایکول شیپ میں نا اس کے پیسز کرتے جائیں، تو اس سے یہ ہے کہ کافی آسانی رہتی ہے، ایک ایک پیڑا بنانا نہیں پڑتا اٹھا کے، اور وہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو مجھے یہ کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، یقین کریں نا کہ بھئی دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں کتنے اچھے سے کر رہی ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کر رہی ہوں، اور مجھے کرنا آ رہا ہے، اور مطلب اتنی بڑی شیف تو میں نہیں ہوں کہ میں کہوں، لیکن میں جو کروں نا اور میرے سے ٹھیک بن جائے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ایک الگ ہی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ یہ پیڑ بنا رہی ہوں، تو وہاں اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کر رہی تھی، تو بھی شکر ہے مجھے یاد آ گئی۔ میں نے کہا کہ بھئی چھوٹی سی زندگی ہے، انسان جو ہے نا پیار محبت سے گزارے، خاص طور میں کہتی ہوں ہمارے بچے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی ہمدردی، بہت ہی پیار اور محبت کا وہ کرنا چاہیے، کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کے کس موڑ پہ ہم جدا ہو جائیں۔ جس طرح آج کل بچے جس طرح سے تھوڑی سی ان کی تعلیم کمپلیٹ ہوتی ہے میٹرک کے بعد، تو ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہیں باہر کنٹری میں بھیج دیں، یا کم از کم باہر نہ بھی بھیجیں تو یونیورسٹیز میں تو بچوں نے جانا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم ہم ماؤں کے پاس بچوں کا ہوتا ہے،
تو ہم لوگوں کو کھلے دل سے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی چاہیے، بچوں سے پیار کرنا چاہیے، بچوں کی دل جوئی کرنی چاہیے، ان کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو سیریس لینا چاہیے، تاکہ آگے چل کے وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو یاد رہے کہ ہماری امی، ہمارے ابو کس طرح سے ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے دکھ سکھ کو بانٹ لیتے تھے۔ تو اگر آج ہم ان کو توجہ دیں گے اپنے بچوں کو، اور ان کے ساتھ ہم ان کی ہر خوشی غم شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ وہ ہم سے یہی سیکھیں گے، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی ان کی کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہماری خوشی غم شیئر کریں، تو ہمیں اس ٹائم بہت ہی آسانی ہوگی، اور ہمیں اچھا محسوس ہوگا، بچے ہمیں دوبارہ وہ لوٹا کے دیں گے جو آج ہم نے انہیں دیا ہوگا۔ تو یہاں پر میں نے سارے جو پیڑے ہیں ان کو بیل کے چھوٹی چھوٹی روٹیوں کی شکل میں بنا لیا تھا، پھر میں نے وہ ساری روٹیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں، دیکھیں، پھر ایک ہی دفعہ چھری سے کٹ کیا، اور میں نے مجھے بہت آسانی ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے ہلکے سے پانی لگایا، پانی لگا کے دوسری والی تہہ میں نے اس کے اوپر لگا دی، تو یوں یہ ایک پاکٹ سا بن جائے گا، دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو میں شروع سے ہی سموسہ لور خود بھی تھی، جب بھی میں امی کے ساتھ بازار جاتی نا شادی سے پہلے، دیکھیں اس میں میں تھوڑا تھوڑا، میرے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے کہ بس تھوڑا سا اس میں فلنگ تھوڑی سی ہو، اور سائڈوں سے جو ہے نا وہ کرنچی کرنچی سا وہ زیادہ ہو، تو مجھے تو خیر بھرے بھرے ہوئے سموسے زیادہ اچھے لگتے ہیں کہ بھئی ہر بائٹ میں منہ میں مسالہ بھی ساتھ آئے، لیکن میرے ہسبینڈ کی جو چوائس ہے پھر میں اپنی وہی چوائس بنا لیتی ہوں۔ یقین کریں میں نے شادی کے بعد نا اپنا ہر ٹیسٹ، میرا ہر ٹیسٹ، ہر کھانے میں وہی ٹیسٹ ہے جو مطلب میرے ہسبینڈ کا ہے، وہ جو چیز جس طرح پسند کرتے ہیں نا میں بھی بس وہی پسند کرنے لگ جاتی ہوں، وہی کھانے لگ جاتی ہوں، تو کچھ عرصے بعد وہی میری پسند ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ سارے میں نے بنا لی تھیں، تو دیکھیں سارے ہو گئے ہیں، دیکھیں گھر پر کتنے جلدی جھٹ پٹ بن جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے میں نے اتنا کام کر لیے۔ یقین کریں بالکل بھی مشکل نہیں ہے، حالانکہ میرے 3 بیبیز ہیں چھوٹے چھوٹے، تو درمیان درمیان میں وہ مجھے ڈسٹرب کر رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، گھر میں ہوم میڈ چیزیں بنانا بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ جو چھوٹا والا میں آپ کو دکھا رہی تھی، یہ میرا بڑا بیٹا جو ہے حشام، وہ ہر چیز میں میرا بیٹا جو ہے نا میری ہیلپ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت زندگی دیں۔ تو آپ لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے بہت دعا کرنی ہے، میرے بیٹے کو تھیلیسیمیا میجر ہے، تو جس وجہ سے اس کو ہر مہینے جو ہے نا بلڈ لگوانا پڑتا ہے، تو کافی سیریس مسئلہ ہے، لیکن کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صحت دیں گے۔ آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں کی خاص ضرورت ہے، آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے میرے بیٹے کو۔ تو یہاں میں اچھے سے گھی گرم کر کے تو اس میں سموسے ڈال رہی تھی، اب سموسے ڈل گئے، تو اب میرا بیٹا کہہ رہا تھا آپ نے نا میدے والی جو روٹی ہے اس کا سموسہ نہیں بنایا، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ اس کا بھی سموسہ بنائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جب تک میں نے وہ بنایا تھا نا، جب تک میں نے سموسے فل کیے، میرے بیٹے نے ساتھ کھڑے ہوئے چٹنی بھی بنا لی۔ آپ دیکھیں کتنی مزیدار چٹنی اس نے بنائی ہے، اور وہ ہر کام میں نا میری ہیلپ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ میں اپنے بچوں کی کچھ زیادہ ہی دیوانی ہوں، لیکن آپ یقین کریں میں کہتی ہوں کہ زندگی کے بکھیروں میں الجھنوں میں نا ہم لوگ کہیں بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری سب سے بڑی جو ہے نا ترجیح ہونے چاہیے۔ خیر ہوتے تو سب ماں باپ کے ہیں، لیکن کچھ میں کہتی ہوں ہم سے ایسی مسٹیک ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ تھوڑی سی سستی کر لیتے ہیں، جس سے بچے جو ہے نا وہ بات دل میں رکھ لیتے ہیں اور ہم سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے تو اس چیز کا ایک فوبیا سا ہے، وہم سا ہے کہ بھئی ایسا کبھی زندگی میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو فرما بردار کریں، ماں باپ کے لیے وہ خوشی کا باعث، سکون کا باعث دونوں جہان میں بنے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں یہاں پر میں نے سموسے بنا لی، یہ کتنا اچھا سا کلر آیا نا، آپ یقین کریں یہ بنے بھی بہت مزے کے تھے، ورنہ میرے ہسبینڈ 3 سموسے کبھی بھی نہیں کھاتے، وہ بہت نازک مزاج سے ہیں، اور بہت ماشاءاللہ سلجھے ہوئے انسان ہیں، تو وہ کھانے پینے میں اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے، بہت کم کم ہی کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں لیکن کم کھاتے ہیں۔ تو میں نے نا آج سوچا کہ چلیں میں نا ان کو دے دیتی ہوں چٹنی بھی ساتھ، کیونکہ شام نے اس میں پودینہ، انار دانہ اور لہسن
ہرا دھنیا، سبز مرچ، ساری اچھی چیزیں ڈالی تھیں جو ہاضمے کے لیے بھی اچھی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ساتھ میں نا شاہ صاحب کو چٹنی تھوڑی زیادہ دے دوں، تو جو ہے ان کو تاکہ ہاضمہ بھی ہو جائے اور ان کو مزہ آئے، وہ کوٹ لیں، چاہے اس میں سموسہ پلیٹ بنا لیں، چاہے وہ ڈپ کر کے کھائیں۔ تو بس میں نا مجھے پتہ تھا کہ وہ 1 یا 2 ہی کھائیں گے، تو میں نے بس احتیاطاً 3 رکھ لیے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ان کو اچھے لگ جائیں تو وہ 3 ہی کھا لیں، لیکن مجھے تھا کہ نہیں، وہ نہیں اتنا نہیں کھائیں گے۔ تو یہاں میں آپ کو چٹنی دکھا رہی تھی، مجھے چٹنی سے زیادہ اس چیز پہ پیار آ رہا تھا کہ اس کو شام نے بنایا تھا، اور میرے بیٹے کے ہاتھوں کی بنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے نا وہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سموسے سارے بن گئے، میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی۔ تو دیکھیں آپ لوگ بھی کھائیں، اس طرح سے بنائیں اور اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں اور آپ خود بھی اچھا کھائیں۔ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا یہ بنا کے، میں نے کہا آپ سب بہن بھائیوں سے کچھ باتیں بھی کروں اور اپنے ساتھ ساتھ یہ ریسیپی بھی شیئر کر دوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔